کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہوتے، ایمان والے بھی نہیں ہوتے، وہ تو آپ سب لوگوں کو جانتے ہو، جو غیر مسلم کہلاتے ہیں وہ ایمان والے بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ایمان والے ہیں مسلمان نہیں ہیں، کچھ مسلمان ہیں ایمان والے نہیں ہیں۔ جو مسلمان تو ہیں ایمان والے نہیں ہیں، ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، داڑھی سے ہوتا ہے، ٹوپی سے ہوتا ہے، پگڑی سے ہوتا ہے، کرتے سے ہوتا ہے، جبے سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، زکوٰۃ سے ہوتا ہے، حج سے ہوتا ہے۔ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اور ان کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ منافقین تھے۔ تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے یہ مسلمان ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ اب وہ دور بھی ختم ہو گیا، میں اس پر بھی لب کشائی نہیں کروں گا منافقین کے سلسلے۔ مجھے بتانا صرف اتنا ہے کہ آج کے دور میں ایمان والے تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ آج جو بگاڑ ہوئے اس بات کا بگاڑ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل۔ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک دو ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے اعتبار سے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام احکام پر عمل کرو۔ میرے عزیزو مسلمان کامل وہی ہے اور جنت میں بلا حساب و کتاب وہی مسلمان جائے گا اور بغیر سزا کے وہی مسلمان جائے گا جو کامل پکا سچا مسلمان ہو۔ اگر ادھورا مسلمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا، سزا بھگت کر جائے گا، سزا کاٹ کر جائے گا، وایا جہنم جائے گا، جہنم میں ہو کر جائے گا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو بلا حساب و کتاب ہم جنت میں چلے جائیں، یا حساب و کتاب ہو لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے، بغیر سزا و جزا کے ہم ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں، تو اس کے لیے پکا سچا مسلمان بننا ہوگا۔ اور مسلمان بننے کے لیے صرف ایک کام نہیں کرنا کہ آپ یہ کام کر لو اور مسلمان بن جاؤ گے، اس سے آپ کو عبادات بھی کرنی ہوں گی، معاملات کو بھی کرنا ہوگا، اخلاقیات کو بھی اپنانا ہوگا، معاشرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ یہ جب تمام چیزوں کو ہم کریں گے تبھی پکے سچے مسلمان بنیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے آدمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کوئی بات چیت نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف نظر رحمت اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے اللہ کا کلام کرنا، اللہ کی شفقت کی نظر کا ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی انسان پر اللہ نظر اٹھا کر نہ دیکھے اور اسے بات چیت نہ کرے تو سمجھ لینا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ 3 آدمی اور یہ 3 آدمی مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، یہ ایمان والے ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدمیوں سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بات بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العاق بوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ آج کا نوجوان بہت بگڑا ہوا ہے، اس لیے بات کہنی پڑ رہی ہے۔ العاق بوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ خواہ وہ رات بھر تہجد کی نماز پڑھتا ہو، دن بھر روزہ رکھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، تسبیح پڑھتا ہو، بخاری پڑھاتا ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی صاحب ہو، امام صاحب ہو اور گستاخی کی معافی چاہتا ہو، چلہ لگا رکھا ہو، 4 مہینہ لگا رکھا ہو، گشت کرتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، تسبیح پڑھتا ہو، وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے جنت میں نہیں جائے گا۔
میرا عزیزو بڑا سخت مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی اور رضامندی میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا رکھا ہے تو میرا عزیزو سمجھ لو وہ خواہ کتنی نماز پڑھتا ہو اللہ اس کی نماز سے راضی نہیں ہوگا، خواہ کتنا ہی روزہ رکھتا ہو اس کے روزے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارا رب راضی ہو جائے ہماری نماز سے، ہمارے روزے سے، ہماری تلاوت سے، ہماری تسبیح سے، ہمارے چلے اور 4 مہینے سے، تو اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کرنا پڑے گا۔ کچھ نوجوانوں کو ایک شکایت ہے، وہ شکایت بھی میں عرض کر دوں حدیث کی روشنی میں ہے۔ کچھ آدمیوں کو یہ شکایت ہے ماں باپ بہت ظالم بن گئے، ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کے لیے وہ پلاٹ دے دی، میرے لیے پلاٹ نہیں، اس کے لیے کوٹھی دے دی، میرے لیے کوئی کوٹھی نہیں، اس کے لیے بنگلہ دے دیا، میرے لیے کوئی بنگلہ نہیں، اپنی پینسل کو بڑے بھائی کے لیے دے دیتا ہے، میرے لیے کچھ نہیں دیتا، تنخواہ آتی ہے اس بھائی کے لیے دیتا ہے، میرے لیے نہیں دیتا۔ ماں باپ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جو سوال تمہارے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے یہ 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اگر میرے ماں باپ ظلم کریں تو تب بھی یہی مسئلہ ہے، یہی حکم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اور اس اشکال کو حل کر دیا، قیامت تک کے لیے حل ہو گیا، اور فرمایا وَإِن ظَلَمَا اگر تیرے ماں باپ سراسر تیرے اوپر ظلم کریں، پھر بھی اگر ماں باپ تم سے راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، اولاً تو ماں باپ ظلم نہیں کرتے، یہ تنخواہ ایک کے لیے دے دینا یہ ظلم نہیں، پلاٹ ایک کے لیے دے دینا ظلم نہیں، تنخواہ ایک کے لیے دے دینا ظلم نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، جہاں چاہے اپنا مال استعمال کر سکتا ہے۔ اولاد کا تعلق وراثت سے ہے، مرنے کے بعد ہے، جب انتقال کر جائے گا آنکھیں ٹمٹمانا بند کر دیں گی، پھر اس کے برابر کا حصہ ہے، اس سے پہلے اسے اختیار ہے، جسے چاہے مدرسے میں چاہے مکتب میں چاہے مدرسے میں مسجد میں چاہے خانقاہوں میں چاہے علماء پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے۔ اسی طرح اپنا کوئی بچہ ہے جو اس کی خدمت کرتا ہے اس پر خرچ کرے، جو اس کے کام آتا ہے اس پر زیادہ خرچ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ اور نبی نے تو فرما دیا وَإِن ظَلَمَا اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر ظلم کریں تب بھی ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیو کتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آج کے نوجوان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ راضی ہو جائیں تو میرا عزیزو ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے، ورنہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی اور بدقسمتی کی بات ہوگی۔ آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، سردی کا موسم ہو، کہل سردی پڑ رہی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، اس سے غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اور اس کی عبادات کا کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں پہنچ رہا ہو، پھر بھی وہ جہنم میں جا رہا ہو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جس طرح تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، وضو کر لیا، غسل کر لیا، کپڑے صاف کر لیے، اسی طرح تم اپنے والدین کو بھی راضی کر سکتے ہو۔ والدین راضی ہونے کے لیے تم سے تنخواہ نہیں مانگتے، پینسل نہیں مانگتے، وظیفہ نہیں مانگتے، تم سے جو غلطی ہو گئی اپنی غلطی کی معافی مانگو، والدین معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا رکھا ہے۔ تو نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ بھائی کرو گے نا؟ واقعات تو بہت سارے ہیں ماں باپ کے سلسلے میں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے۔ اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری چیز ارشاد فرمائی وَالْمُدْمِنُ الْخَمَرُ
शराब का आदि, शराब पीने वाला, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनसे भी बात नहीं फरमाएंगे, इनकी तरफ भी नजर रहमत नहीं देखेंगे। आज नौजवानों का एक फैशन बन गया है शराब पीना। मेरे अजीजों, एक शराब होगी जो जन्नत में मिलेगी, एक शराब है जो दुनिया में पी जाती है। अगर तुम दुनिया के अंदर दुनिया की शराब पियोगे, मजनू और पागल हो जाओगे, गलियों में घूमते रहोगे, नालियों में गिरते रहोगे और जन्नत की शराब से महरूम कर दिए जाओगे। और अगर तुम जन्नत के अंदर शराब पीना चाहते हो, जन्नत की शराब में नशा नहीं होगा, दिमाग खराब नहीं होगा, आदमी का दिमाग ठीक रहेगा, बेदार रहेगा, और दुनिया की शराब आदमी को पागल कर देती है, तो तुम फिर जन्नत की शराब से महरूम कर दिए जाओगे। ये थोड़ी सी जिंदगी है, खत्म होने वाली जिंदगी है, फना होने वाली जिंदगी है। मेरे अजीजों, हमेशा की जो अल्लाह की नियामत है उनको थोड़ी सी इस शराब की लज्जत में खराब ना करो। कितने वाक़यात हैं जो इंसान शराब के नशे में उन तमाम नियामतों को खत्म कर देता है। जब आदमी शराब पीता है, अब उसे तमीज नहीं रहती मेरी माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, बहन का क्या मकाम है, फूफी का क्या मकाम है। अभी कुछ दिन पहले का ये वाक़या है हातिया का गांव का, चूंकि फोन हातिया का गांव से गया, हो सकता है शायद किसी दूसरे गांव का मसला हो। मेरे पास जो मसले के लिए गया था वो हातिया का से गया था। एक आदमी है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, दूसरी बीवी से शादी कर ली, जिससे शादी की थी उसके साथ एक लड़की आ गई, तो माँ से निकाह कर लिया, लड़की की परवरिश होती रही, लड़की जवान हो गई। अब उसने शराब पी ली, शराब पीने के बाद अपनी बीवी को भूल गया। वो नौजवान लड़की जो सोतीली लड़की थी, जो पहले शौहर से थी, जो अपनी माँ के साथ इसके घर आ गई थी, वो जवान हो चुकी, नशा की हालत में उसके हाथ लगा दिए शहवत के साथ। जब कोई आदमी बेटी के हाथ लगा दे शहवत के साथ तो उसकी माँ हमेशा के लिए हराम हो जाती है। अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हलाल होने का। दुनिया का कोई मुफ्ती और कोई तहज्जुद, कोई इशराक, न उम्रा, न हज, न बैतुल्लाह में को उसको हलाल किया जा सकता है। कोई उसके लिए ऑप्शन नहीं। हमेशा के लिए अगर कयामत तक उनके लिए जिंदगी मिले तो कयामत तक अब वो औरत उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। दोनों माँ बेटी उसके लिए हराम हो जाती है। तो मेरा अजीज हो, अपनी बेटी हो या किसी से निकाह कर लिया, उसकी बीवी हो, उसकी बेटी के हाथ लगा दिया जाए तो फिर भी दोनों माँ बेटी उसके लिए हराम हो जाती है हमेशा के लिए। अब बताओ, जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। कितने वाकयात हैं इस तरह के। तलाक के तो बेशुमार वाकयात हैं। फिर तलाक हो जाती है, पिस्ताना बाकी रहता है। तो मेरा अजीजों, तलाक देने के बाद फिर नौजवान अपने घरों में रखते हैं, पूरी जिंदगी जिना होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी शराब पीता है, नशा करता है, वो शराब के जरिया हो या कोई नशा की और बहुत सारी चीजें मशरूबात चली हुई हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अगर शराब की बोतल का नाम आप आबे ज़मज़म रख दो या लिम्का रखो या मरिंडा रखो या पेप्सी रखो, शरीयत का फैसला और इल्लत की बुनियाद पर होता है। जहां नशा हो उसका नाम तुम दूध रखो, शहद रखो, लिम्का रखो, मरिंडा रखो, कुछ भी रखो, अमूल रखो, वो हराम है, हराम। अब मैं सबका नाम क्या लूंगा, बहुत सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में, नशा है उनके अंदर। बस अगर शराब हो तो लोग छोड़ देते हैं कुछ लोग, और शराब नाम ना हो तो फिर नहीं छोड़ते। अपने उलमा से मालूम करो इसमें इतनी परसेंटेज नशा है। जहां नशा का मसला आ गया बस समझ लो अब वो चीज शरीयत में हराम है, कोई भी नाम हो। और अगर नशा नहीं है, अब दूध का नाम शराब रख दो, शहद का नाम शराब रख दो, तो फिर भी जायज, क्योंकि इल्लत नहीं पाई जाती। अहकाम का दारो मदार इल्लत पर होता है। तो शराब और इससे मुतअल्लिकात बहुत सारी चीजें हैं। मेरा अजीज, तो जब हराम का लुकमा इंसान के पेट में चला जाता है, जाहिर बात है जो आदमी हराम खा रहा है अव्वलन तो इबादत नहीं करता,
اور اگر ایسا آدمی ہو وہ نشہ بھی کرتا ہے، یا حرام کا پیسے کی وجہ سے حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، یا بینک سے لون لے رہا ہے، یا لون دے رہا ہے، یا کھیت گروے پر رکھ رکھا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا سٹہ کا معاملہ ہے، جوا کا معاملہ ہے، بہت ساری اسکیمیں دنیا میں چلی ہوئی ہیں، سب کا ایک حکم ہے، خواہ وہ سود ہو، آدمی شخصی سود ہو، بینک کا سود ہو، سرکار کا سود ہو، یا کھیت گروے پر رکھ رکھا ہے اس کا لین دین ہے وہ بھی حرام ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، رشوت کا معاملہ ہو، نام کچھ بھی رکھ دو، میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ نام بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔ جیسے آج کل ایک محکمہ ہے، میں آپ کے علاقے سے اتنا زیادہ واقف نہیں اس لیے اس محکمے کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جانا میری بات کو، اس محکمے کے اندر رشوت کا نام چائے پانی رکھ دیا، مٹھائی رکھ دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس محکمے میں جب رشوت لی جاتی ہے تو رشوت کے لیے کہا جاتا ہے چائے پانی دے دی جائے، مٹھائی دے دی جائے، کچھ مٹھائی ہو جائے، یہ رشوت ہے جس کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ جس طرح اس کا لینا حرام ہے اسی طرح اس مٹھائی کا دینا، چائے پانی کا دینا، وہ حقیقت میں کلڑوں میں چائے نہیں دی جاتی، وہ رقم دی جاتی ہے، اچھی خاصے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ چائے پانی کا ٹائٹل لگا کر لوگوں کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا گیا، یہ رشوت نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ چائے پانی ہے، یہ خدمت ہے۔ تو میرے عزیزو خوب اچھی طرح سمجھ لو، شریعت کے احکام کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، یہ رشوت ہے، چاہے کلڑ میں چائے بنا کر دی جاتی ہو، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے، چائے دی جائے، انگور دیے جائیں، یا بسکٹ دی جائے، ٹوپی دی جائے، اور پھر پیسے کی بات تو الگ ہے۔ جو چیز رشوت کا لین دین ہوگا میرا عزیز وہ چیز ناجائز اور حرام ہوگی، اس لیے حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا گیا تو میرا عزیز 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، تسبیح قبول نہیں، جلہ قبول نہیں، 4 مہینہ قبول نہیں، بخاری کا درس قبول نہیں، افتاء کی خدمات اس کی قبول نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، شریعت نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طیبا، پھر حدیث کے کچھ اور جملے ہیں، اس کے بعد خوشخبری دی ہے دخل الجنہ، جو آدمی حلال کھانا کھائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھو اعمال کا دار و مدار اس کھانے پر رکھ دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار اس حلال کھانے پر ہے۔ میرا عزیزو حلال کھانا کھاؤ، اگر حرام کھانا کھاؤ گے تو ہماری عبادات قبول نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا يدخل الجنت لحم النبت من السحت، جو آدمی حرام کھانا کھائے گا، حرام میں تمام چیزیں آتی ہیں، میرے علاقے میں تو کچھ اور رواج ہے، شاید آپ سمجھے نہ سمجھے لیکن میں اشارہ کرتا ہوا چلوں، کچھ نہ کچھ رشتہ داریاں آپ کی ہوں گی، اولیکس ہے، ٹٹلو ہے، آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے سود کا کاروبار ضرور ہوگا، رشوت کا معاملہ ہوگا، گروے کا معاملہ ہوگا، سٹے کا معاملہ ہوگا، یہ بھی سب اسی کا اندر داخل اور شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آدمی کا جو گوشت، جو خون، جو جسم حرام سے بن رہا ہے، وہ حرام کا گوشت، وہ حرام کا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرا عزیز ہو، کیوں زندگی برباد کر رہے ہو؟ یہ ذرا سی مختصر سی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ اگر میں فقہ کی روشنی میں اور باریکی میں جاؤں، اپنے علاقے کے اعتبار سے بارہا میں کہہ چکا ہوں اور آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اسی قوم میں سے ہیں، آپ کی رشتہ داریاں میوات میں ہوں گی، ان گھرانوں میں ہوں گی جن گھرانوں میں، جن علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ان کی دعوت کھانا جائز نہیں ہے، ان کا پانی ان کے کسی چیز کا پینا جائز نہیں ہے، نہ ان کا کپڑے لینا جائز ہے۔ یہ تو میں مختصر سی باتیں بتا رہا ہوں۔
اور آپ اندازہ لگاؤ، علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، شامی میں، البحر الرائق میں، بدائع الصنائع میں، فتح القدیر میں، اردو میں دیکھنا ہو مولانا اشرف تھانوی رحمت اللہ علیہ کی فتاوی کی کتاب امداد الفتاوی جلد نمبر 2 کتاب البیوع کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت سے سوال کیا گیا، حضرت میری دکان کپڑے کی ہے، ایک آدمی کپڑا خریدنے کے لیے آیا، مجھے معلوم ہے اس کی آمدنی حرام کی ہے، حرام کی آمدنی ہوا رشوت کی آمدنی ہو، سود کی آمدنی ہو، اولیکس وغیرہ کی ہو، ٹٹلو کی ہو، کیا میں اس کے لیے کپڑا بیچ سکتا ہوں؟ میرے لیے کپڑا دینا، اس سے پیسہ اصول کرنا، سمن لینا، قیمت لینا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے لیے اس آدمی کے لیے قیمت کے بدلے میں کپڑا دینا، سمن کے بدلے میں کپڑا دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کپڑا دینا ہو تو فری کپڑا دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کپڑے کو دے کر آپ کا پیسہ لینا، رقم لینا، قیمت لینا جائز نہیں ہے اگر حرام کی آمدنی ہے۔ اپنے اس کے بدلے میں آپ اس کو پیسے کو نہیں لے سکتے۔ دکانداروں خوب غور سے اور یہ مسئلہ صرف دکانداروں سے متعلق نہیں ہے، یہ تو صراحتاً بیان کیا گیا۔ آپ بھی ذرا قیاس تو کرو، جب اپنا کپڑا دے کر وصول کرنا جائز نہیں ہے، اجارے کا معاملہ تو بے کے مقابلے میں کم درجے کا ہے، وہاں تو بے چیزوں کی ہوتی ہے، اشیاء کی ہوتی ہے، اور اجارہ یہ تو منافع کا ہوتا ہے، یہاں اشیاء کا بدل نہیں ہوتا۔ اب مجھے کہنے میں دیجئے، اگر کوئی کاریگر، کوئی مستری کسی حرام کاروبار کرنے والے کا مکان بناتا ہے، رشوت والے کا مکان بناتا ہے، سود والے کا مکان بناتا ہے، اولیکس والے کا مکان بناتا ہے اور مزدوری لیتا ہے، اس مستری کے لیے مزدوری لینا جائز نہیں ہے، بیلداروں کے لیے مزدوری لینا جائز نہیں ہے۔ اور میں اب چل رہا ہوں اپنے علاقے کی طرف، ہو سکتا ہے شاید آپ کے یہاں بھی یہی رواج ہو، ان کے کھیتوں میں کٹائیاں کی جائیں گی، فصلیں کٹیں گی، وہ لوگ مزدوری دیں گے، جو حرام کی آمدنی کما رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، بیاج لے رہے ہیں، میرے عزیزوں ان کی کھیتی کو اگر کاٹنا ہے تو فری کاٹنا، اگر کھیتی کو کاٹ کر پیسہ لوگے، قیمت لوگے تو پیسہ لینا جائز نہیں، مزدوری لینا جائز نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بہت باریک بات ہے، اور یہ تو میں نے بہت نیچے درجے کی بات بتائی ہے۔ فقہاء نے یہاں تک صراحت کی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی کو شرعی اعتبار سے 1 نمبر، حکومت کے اعتبار سے 1 نمبر، ہر اعتبار سے 1 نمبر کی کمائی اپنی کسی ایسے آدمی کے لیے قرضہ دے دی جائے جو سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت کا کاروبار کر رہا ہے، سٹا کا کاروبار کرتا ہے، اولیکس کا کاروبار کرتا ہے، تو میرے عزیزوں اب اپنا قرضہ وصول کیا جائے اور اسے پتا ہے یہ حرام کی آمدنی سے میرے قرضے کو ریٹرن کر رہا ہے، واپس کر رہا ہے، تو اپنا قرضہ حرام کی آمدنی میں سے لینا جائز نہیں ہے، اپنا قرضہ کا معاملہ ہے۔ اب خود اندازہ لگاؤ پھر ان سے قرضہ لینا کس طرح جائز ہو جائے گا۔ بہت سخت وعید اس پر آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، اگر حرام کا لقمہ تمہارے جسم میں چلا گیا عبادات بھی قبول نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر اب اس سے تو تمہارا جسم گوشت خون وغیرہ بنے گا، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جب جنت میں داخل نہیں ہوگا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اپنی زندگی کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ اور ساتھ ہی میں مدارس کے اعتبار سے اب یہ بھی غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ مدرسے والوں کو دے دیں گے، مسجد میں لگا دیا جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسائل تلاش کر لیے، گھڑ لیے اپنے دماغ میں، جی یہ حرام کا پیسہ ہے، لیٹرنگ اور باتھ روم میں لگ جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں اس بات کو، اس پیسے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، نہ مسجد کی لیٹرنگ میں لگ سکتا، مسجد کی لیٹرنگ بیت الخلا تو بہت دور کی بات ہے، یہ شیر گڑھ کے تمام لوگ جمع ہو جائیں اور یہ ایک بیت الخلا بنانا چاہیں تمام لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، اور اس میں ایک مزدور لایا جائے بیت الخلا کو خالی کرنے کے لیے، اس مزدور کی مزدوری دینا اس حرام کے پیسے سے جائز نہیں ہے۔ اب مسجد کی بات کر رہے ہو تو میرے عزیزو،
अव्वलन तो हराम का पैसा आना नहीं चाहिए, अगर आ गया है तो फिर किसी तरह उसे इस्तेमाल ना किया जाए, उसे रिटर्न किया जाए, वापस किया जाए। और अगर ये मर गया, हराम की आमदनी छोड़कर चला गया, उसके बाद औलाद आई, औलाद मर गई, आमदनी बाकी है, पोते आए वो मर गए, पड़पोते आए, सकड़ पोते आए, नकड़ पोते आए, 10 पुश्तों तक भी हराम की आमदनी हलाल नहीं हो सकती। ये तो मैं गिनती के लिए बता रहा हूं, 100 भी कह लो, कोई ऑप्शन विरासत में इसका हलाल होने का नहीं है। तो क्यों जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हो थोड़ी सी बात पर? मेरा अजीजों, अगर इस तरह का कोई मामला है, शराब का मामला है, ये शराब का कारोबार, इसको रहड़ा में ले जाना भी, इसके अंदर 10 आदमी मुलविस होते हैं, जो कंपनी बना रही है, जो फैक्ट्री बना रही है, जो उसके लिए लाइसेंस दे रहा है, सरकारी एतबार से लाइसेंस देने वाला भी गुनहगार, दस्तखत करने वाला भी गुनहगार, कंपनी बनाने वाली भी गुनहगार, और उसके अंदर जो मजदूर है वो भी गुनहगार, जो रक्शों में गाड़ियों में लेकर दुकानों पर ला रहे वो भी गुनहगार, फिर दुकानदार भी गुनहगार, उसके यहाँ बोतल पकड़ाने वाले भी गुनहगार, खरीदने वाला भी गुनहगार, जिसके लिए खरीदी जा रही है वो भी गुनहगार, और जो पी रहा है वो भी गुनहगार। ये तमाम मामलात इस तरह चलते हैं। और मेरा अजीजों, हराम की आमदनी का मसला तो और बड़ा सख्त है। देखो, शराब का एक मामला ऐसा आ सकता है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, लेकिन जिंदगी में कोई मोड़ आ सकता है और वो जायज हो सकती है थोड़ी देर के लिए। उसकी एक मिसाल समझो, कुरान करीम बयान करता है, फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। यह आयत करीमा है, इससे एक मसला निकलता है। मिसाल के तौर फर्ज करो, एक आदमी है, मैं अपनी तरफ से मिसाल बना रहा हूं, किताबों में नहीं हो, मिसाल फिट करने के लिए, लावनी कर रहा है, जंगल में है, पीछे से बीवी खाना लेकर गई, पानी लेकर नहीं गई, और सब्जी भी सालन भी शोरबादार नहीं, सूखी सब्जी लेकर गई। आपने खाना शुरू कर दिया, लुकमा गले में अटक गया, अब पानी मौजूद नहीं, लुकमा अंदर भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं निकलता। अब आप घबराए हुए हैं, अब खेती में चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इत्तेफाकन शराब की बोतल भरी हुई मिल गई। अब शरीयत यूं कहती है, अपनी जान बचाने के लिए तुम इस शराब को पी सकते हो, तुम्हारे लिए पीना जायज है। एक लुकमे से अगर तुम्हारा लुकमा अंदर चले जाए तो एक घूंट जायज है, एक घूंट से नहीं जाता, अगली दूसरी घूंट जायज है, तीसरी घूंट जायज है। जहां लुकमा अंदर चला गया, अगली बार फिर अगली घूंट हराम हो जाएगी। तो मालूम हुआ शरीयत में कुछ ना कुछ रुखसत मिल जाती है। इसी तरह फर्ज करो, एक आदमी है, इतना गरीब हो गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं उसके पास, और उसने लोगों से भीख मांगना शुरू किया, कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। अब जंगलों में पड़ा हुआ बयाबानों में रहता है, वहां कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं। अब जमीन पर लेट गया, क्या किया जाए, कई दिन फाके हो गए, अब चलना बस का नहीं है, अब कैसे घूमा जाए फिरा जाए। उसने देखा एक गधा मरा हुआ है, तो शरीयत यूं कहती है, अपनी जान बचाने के लिए इस गधा का गोश्त खाना मुर्दार का जायज है, जान बचाने के लिए, और इतना खा सकता है जितने से जान बच जाए, छक्कर नहीं, पेट भर कर नहीं। एक ऑप्शन मिला, जबकि गधा अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबह किया जाए तब भी हलाल नहीं, और मुर्दार हो जाए तो फिर बदरजा वाला हलाल नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन जिंदगी में आ सकता है, लेकिन रिश्वत का, ओलेक्स का, सूद का, टटलू का, सट्टे का, इनके लिए कोई ऑप्शन हलाल होने का नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ क्यों जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को सवारो, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से बात नहीं फरमाएंगे। तीसरा आदमी जिससे अल्लाह तबारक व तआला बात भी नहीं करेंगे और नजर रहमत से भी नहीं देखेंगे, अल मरअतुल मुतरज्जिलतुल मुतशब्बिहतु बिर्रिजाल। मैं अपनी माँ बहनों से तवज्जो की दरख्वास्त करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो औरत जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है,
کپڑا پہننے میں، باتیں کرنے میں، گھومنے اور پھرنے میں، گھر سے نکلنے میں، وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت میک اپ لگا کر، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، بنا سنگار کر کر، اچھے کپڑے پہن کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، بازار میں جاتی ہے، گلیوں میں ٹہلتی ہے، فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا وَقَضَا، وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا یہ لفظ کنایا ہے جو اشارہ کر رہا ہے زنا کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو عورت اس طرح اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہے وہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ۔ اس لیے علماء کا اختلاف ہو گیا۔ جو علماء تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو صوفی علماء کہا جاتا ہے، ان علماء نے اس حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے جو عورت اس طرح نکل گئی، غلط کام یہ ہو گیا، میک اپ لگا کر، عطر لگا کر، سرخی لگا کر، سیاہی لگا کر بازار میں گھوم کر آ گئی، اس عورت کو آ کر غسل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے زنا کر لیا ہے۔ لیکن مفتیان کرام جن کا افتاء سے تعلق رہتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب اس میں باریک سا ایک فرق ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے تو غسل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ گاڑی چلانا مردوں کا کام ہے، امامت کرنا مردوں کا کام ہے، بازاروں میں تجارت بزنس کرنا مردوں کا کام ہے، عورتوں کو کام گھروں میں رہنا ہے، ان کا میک اپ، ان کی خوشبو اپنے شوہر کے لیے ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت کریں، بازار کے لیے نہیں، گھومنے